آج ہم ایک ایسی آواز کی بات کرنے جا رہے ہیں جس نے پاکستان کی لوک موسیقی کو ایک بالکل نئی پہچان دی۔ ریشما، جن کی آواز میں وہ کہتے ہیں نا، صحرا کی سچائی تھی، مٹی کی مہک تھی۔ بالکل، اور ان کے گیت کیا کہنے، لمبی جدائی، دمادم مست کلندر، یہ تو ایسے گیت ہیں جو ہر دل میں اتر گئے، سرحدوں کے پار بھی۔ تو آج ہم ذرا گہرائی میں جا کر ان کی زندگی کو دیکھیں گے، ان کی کامیابیوں کو، اور وہ جو ایک وراثت وہ چھوڑ گئی ہیں ہمارے لیے۔ کیسے ایک عام سی لڑکی دنیا بھر میں لوک موسیقی کی اتنی بڑی پہچان بن گئی۔ ریشما کی کہانی ان کی آواز میں۔ جی، اور ہماری یہ بات چیت جو ہے وہ زیادہ تر ان کی زندگی کے بارے میں جو معلومات دستیاب ہیں، کچھ پرانے انٹرویوز، ان پر مبنی ہوگی، تاکہ ان کے فن کو، ان کی شخصیت کو سمجھا جا سکے۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں بالکل ابتدا سے۔ ان کی پیدائش یہ راجستھان کے گاؤں لوہا میں ہوئی سن 47 کے آس پاس، ایک بنجارہ خاندان میں۔ جی، خانہ بدوش قبیلہ تھا ان کا۔ والد صاحب حاجی محمد مشتاق وہ اونٹوں اور گھوڑوں کی تجارت کرتے تھے۔ پھر ظاہر تقسیم ہوئی تو خاندان کراچی منتقل ہو گیا۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے، جو آپ نے پہلے بھی اشارہ کیا، کہ کوئی رسمی تعلیم نہیں تھی، میوزک کی بھی نہیں۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ ان کا بچپن تو بس سندھ کے مزاروں پر گاتے ہوئے گزرا۔ وہیں آپ سوچیں، صرف 12 سال کی عمر میں لال شہباز قلندر کی درگاہ پر۔ اوہ، قلندر کی درگاہ پر؟ جی ہاں، وہاں ریڈیو پاکستان کے ایک پروڈیوسر تھے سلیم گیلانی، انہوں نے انہیں سنا۔ ایک انٹرویو میں ریشما نے خود بتایا تھا کہ وہ کسی شادی کی منت پوری ہونے پر وہاں گا رہی تھی۔ اچھا، تو یہ دریافت اس طرح ہوئی۔ بالکل۔ اور پھر 1968 میں ریڈیو پاکستان کے لیے وہ ریکارڈنگ ہوئی، لال میری پت رکھیو بلا جھولے لالن، اور بس وہ گانا تو فوراً ہٹ ہو گیا۔ اور اس کے بعد تو جیسے ایک لمبی فہرست ہے ان کے ہٹ گانوں کی۔ ہایو ربا نہیں لگدا دل میرا، اکھیانو رہن دے، میں چوری چوری، اور پھر یقیناً لمبی جدائی، وہ جو بھارتی فلم ہیرو میں شامل ہوا، اس نے تو بھارت میں بھی دھوم مچا دی۔ انہوں نے پاکستانی فلموں کے لیے بھی گایا، بھارتی فلموں کے لیے بھی۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سی طاقت تھی، ایک کھنک تھی، جو باقاعدہ تربیت یافتہ گلوکاروں سے الگ تھی۔ وہ خود بھی کہتی تھی نا کہ مجھے راگ واگ نہیں آتے، یہ تو بس اللہ کا کرم ہے۔ جی بالکل، یہی تو ان کی انفرادیت تھی کہ وہ کسی قاعدے قانون کی پابند نہیں تھی۔ آواز سیدھی دل سے نکلتی تھی، اس میں وہ صحرا کی وسعت، وہ بنجارہ پن، وہ سب جھلکتا تھا۔ اسی لیے تو بین الاقوامی سطح پر بھی انہیں بہت پسند کیا گیا، دنیا بھر میں کنسرٹس کیے۔ سنا ہے بھارت کی وزیر اعظم اندرا گاندھی سے بھی ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ جی، یہ اعزاز بھی انہیں حاصل ہوا۔ لیکن دیکھیں، اتنی شہرت کے ساتھ ساتھ زندگی میں مشکلات بھی آئیں۔ 80 کی دہائی میں انہیں گلے کے کینسر کی تشخیص ہوئی۔ اوہ، یہ تو بہت مشکل وقت رہا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ لیکن کمال یہ ہے کہ بیماری کے باوجود گانا نہیں چھوڑا، ہمت نہیں ہاری۔ البتہ مالی مشکلات ضرور پیش آئیں۔ اس وقت کے صدر پرویز مشرف صاحب نے پھر ان کی مدد کی، علاج کے لیے بھی، اور ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کیا۔ ایک اور بات جو قابل ذکر ہے، انہیں بھارت میں رہنے کی پیشکش بھی ہوئی تھی شاید؟ جی ہاں، ہوئی تھی، لیکن انہوں نے پاکستان نہیں چھوڑا۔ وہ کہتی تھی میرا ملک پاکستان ہے، یہ ان کی اپنے وطن سے محبت تھی۔ پھر آخری وقتوں میں صحت کافی خراب ہو گئی۔ جی، کافی عرصہ ہسپتال میں رہیں، پھر اپریل 2013 میں کوما میں چلی گئیں، اور آخر کار ان کی خدمات کو حکومت نے بھی سراہا، اعزازات بھی ملے۔ جی بالکل، 1982 میں تمغہ حسن کارکردگی ملا، اور پھر 2008 میں ستارہ امتیاز۔ یہ پاکستان کے بہت بڑے سول ایوارڈز ہیں۔ وہ صرف گلوکارہ نہیں تھیں، وہ تو جیسے پاکستان اور بھارت کے بیچ ایک پل بن گئی تھیں۔ ان کی موسیقی آج بھی سنی جاتی ہے، سرحد کے دونوں طرف۔ ان کے خاندان میں بھی موسیقی کا سلسلہ ہے؟ جی، ان کی بہن ہیں کنیز ریشما، وہ بھی گاتی ہیں، بیٹے ہیں، بیٹی ہیں، ان کی میراث زندہ ہے۔ لیکن وہ آواز، وہ تو 3 نومبر 2013 کو لاہور میں ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئیں۔ ریشما جی آج ہمارے ساتھ نہیں ہے، لیکن ان کی آواز، وہ تو ہمیشہ زندہ رہے گی، لاکھوں دلوں میں گونجتی رہے گی۔ اس آواز میں جو سچائی ہے، جو درد ہے، وہ کبھی پرانا نہیں ہو سکتا۔ ریشما، آپ کی آواز ہمیشہ ہمارے دلوں میں زندہ رہے گی۔ اور آخر میں بس یہ سوچ آتی ہے کہ کیا ریشما کی آواز صرف ایک گلوکار کی آواز تھی، یا یہ صحرا کی اپنی آواز تھی جو وقت کی قید سے آزاد ہمیشہ گونجتی رہے گی؟